الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے کیس پر آپ جانتے ہیں کہ اٹارنی جنرل صاحب نے ایک دن پہلے گفتگو فرمائی تھی، اور اٹارنی جنرل صاحب کیونکہ ریاست کے نمائندے ہیں وہ بات کرتے ہیں جو لکھی پڑھی ہوتی ہے، اور وہ ان کا کام کوئی کسی سیاسی جماعت کے، نہ ہی وہ حکومت کے ترجمان ہوتے ہیں، نہ ہی کسی سیاسی جماعت کے وہ ترجمان ہوتے ہیں۔ انہوں نے کوئی گفتگو کی اور اس کے اوپر اعتزاز احسن صاحب نے اپنی رائے دی ہے، اور اعتزاز احسن صاحب نے رائے یہ دی ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا کیس دوبارہ کھلے گا، اور دوبارہ کیس کھل سکتا ہے، اور حکومت کے پاس اگلے کون سے آپشنز ہیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے خلاف۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو اعتزاز احسن صاحب نے جو لیگل پوائنٹس بتائے ہیں، جس کے بعد جو فروغ نسیم صاحب کا یہ ماننا ہے، اور فروغ نسیم صاحب نے جو اعلان کیا کہ حکومت مختلف پہلوؤں پر دیکھ رہی ہے لیگل، اس کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے اعتزاز احسن صاحب نے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے ایف آئی اے نے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور چیئرمین پی اے سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں رانا تنویر، ان کی طرف سے جو غیر قانونی آرڈر کیا گیا تھا ایف آئی اے کو کہ وہ محکمہ اوقاف کی زمینوں پر جو کارروائیاں ہیں سپریم کورٹ کے حکم سے ان کو روک دے، اس غیر قانونی آرڈر کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہوئے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق کارروائیاں ایف آئی اے نے شروع کر دیں، اور ایف آئی اے کے ترجمان نے اہم ایک رپورٹ بھی جاری کی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی طرح کی کارروائیاں کرتے ہوئے گرجا گھر کی زمین پر قبضہ کرنے والا ملزمان ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا ہے۔ ایف آئی اے کی یہ بڑی کارروائی ہے، اور ایف آئی اے نے اس حوالے سے یہ کارروائی کرتے ہوئے جو ایک ریلیف تھا، وہ جو ریلیف بنتا تھا، وہ ریلیف جو انہوں نے عدالتوں سے سٹے لینے کی کوشش کی، کچھ بھی نہ ملا، اور گرجا گھر کی زمین تھی اس پر یہ قابض تھے، جس پر ایف آئی اے نے کارروائی کی۔ محکمہ اینٹی کرپشن کے اہلکاروں نے گرجا گھر کی جو زمین ہے وہ جعل سازی سے ہتھیانے اور جعلی کاغذات کی بنیاد پر وہاں پر جو انہوں نے جعلی کاغذات اس زمین کے بنائے ہوئے تھے اور ملکیت بنائی ہوئی تھی گرجا گھر کی زمین کو، انہوں نے اپنی ملکیت شو کر کے اس پر انہوں نے جو قبضہ کیا ہوا تھا، اور اس الزام میں ایک پٹواری سمیت، کیونکہ پٹواری حلقہ پٹواری جب تک ملوث نہ ہو تو تب تک تو جعل سازی سے ڈاکومنٹس بنتے نہیں ہیں، حلقہ پٹواری سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، اور اینٹی کرپشن پنجاب کے اہلکاروں نے یہ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ الزام میں اسٹام فروش وحید احمد کو لاہور سے گرفتار کیا ہے، اور جو دوسرا ملزم ہے پٹواری، ان کو بھی جو ہے وہ وحید احمد، ذرائع کا کہنا ہے کہ گرجا گھر کی جو زمین ہے اس کے کاغذات پر ظفر اقبال کی جگہ ملزم وحید نے انگوٹھے لگائے۔ قانون کو چکمہ دینے کے لیے ظفر اقبال نے ہبہ نامے پر وحید احمد کے انگوٹھے لگوائے۔ ذرائع کے مطابق ظفر اقبال کے حق میں جعلی ہبہ نامہ تیار کرنے میں وحید احمد ملوث تھا، جبکہ دیگر جعلی کاغذات کی تیاری میں وحید احمد کی ملوث ہونے کی بھی تحقیقات جاری ہیں۔ فاطمہ جناح روڈ کراچی پر واقع 2.42 ایکڑ زمین لاہور ڈائسن چرچ کی ملکیت ہے۔ 2.42 ایکڑ، 3.25 ایکڑ زمین جو لاہور ڈائسن چرچ کی ملکیت ہے، ملزم ظفر اقبال وحید احمد نے جعل سازی سے بشپ آف لاہور سے ہبہ نامہ بنوایا، اور اسی کی مدد سے ظفر اقبال نے زمین اپنے نام پر منتقل کروائی۔ اینٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے کہ سال 2009 میں ظفر اقبال نے زمین کا لیز ایگریمنٹ افضل قائم خانی کے ساتھ کیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ اینٹی کرپشن لاہور میں مقدمہ درج کیا گیا۔ علاوہ ازیں جو اینٹی کرپشن اہلکاروں نے دوسری کارروائی میں جعلی فرد جاری کرنے پر قصور سے پٹواری محمد طفیل کو گرفتار کیا۔ ملزم طفیل نے شوکت علی کو جعل سازی سے 16 مرلہ زمین کی فرد جاری کی، اور اس حوالے سے اس کو گرفتار کیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو لوگ ہیں، اسٹام فروش ہوں، یہ پٹواری ہوں، یہ ریونیو میں جو اس طرح کے چھوٹے ملازمین ہیں، لیکن ان کے پاس اختیارات اتنے ہیں کہ وہ کئی ایکڑ زمین پر جعل سازی کرتے ہوئے انہوں نے بشپ آف لاہور سے نہ صرف اس کو جعلی ہبہ نامہ بنوا لیا، 2.42 ایکڑ زمین پر قبضہ کر لیا، اور یہ 2009 کا انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا۔ لیکن کیونکہ اب ادارے اینٹی کرپشن ہو یا وہ ایف آئی اے ہو یا وہ نیب ہو، وہ قانون کے مطابق آزاد ہو گئے ہیں، اس وجہ سے وہ اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور اسی کارروائی میں ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور جو گرجا گھر کی زمین تھی اس کو واگزار کروایا گیا ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، جو ایک ناجائز اور غیر قانونی حکم تھا، جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ آپ محکمہ اوقاف کی زمینوں کے قبضے چھڑوائیں،
جو اس میں ملوث ہے ان سارے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں۔ مارچ 2021 میں سپریم کورٹ نے FIA کو معاملے پر تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے آڈیٹر جنرل نے فرانزک آڈیٹر کی جو رپورٹ تھی اس سے بھی طلب کی تھی۔ آڈیٹر جنرل سے FIA نے اپنے بیان میں کہا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کی تعمیل کرتے ہوئے FIA کے 7 زونل دفاتر میں اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان ٹیموں کو غیر قانونی طور پر ETPB کے خلاف کارروائی، تحقیقات، مقدمہ درج کرنے، زمین واگزار کروانے، کرایہ وصول کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ FIA نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ غیر قانونی قبضے میں موجود ETPB کی تقریباً 25 ارب 3 کروڑ روپے مالیت کی املاک کامیابی سے واگزار کرتے ہوئے FIA نے ETPB ٹیم کے حوالے کر کے انہیں قبضہ دینے کی تصدیق حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ FIA نے مجموعی طور پر ETPB کی غیر قانونی قبضہ شدہ 183 جائیدادیں کامیابی سے واگزار کروائی ہیں، جبکہ ETPB کے جو یہ محکمہ اوقاف ہے جو 56 جائیدادوں کا کرایہ بھی وصول کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ PSE کے چیئرمین نے تحقیقاتی ادارے کو PSE کے حکم کی خلاف ورزی اور قانونی اثرات کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں حکم کی عدم تعمیل پر DG FIA کو طلبی کا نوٹس جاری کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ PSE کا اجلاس ETPB کے عہدیداران کی درخواست پر بلایا تھا، جن کا الزام ہے کہ تحقیقاتی ادارہ محکمہ جو وقف املاک ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی کاروائیاں ہوئیں یا قبضے ہوئے اس میں محکمہ جو وقف املاک بورڈ ہے وہ اس میں ملوث تھا۔ اب جب FIA زمینیں واپس لے رہا ہے تو ان کے خلاف بھی تو کارروائی کرنی ہے۔ انہوں نے PSE کو درخواست دے دی، چیئرمین PSE کو، کہ جناب FIA ہمارے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے۔ اب کیونکہ وہی محکمہ اوقاف کے لوگ ہیں جنہوں نے ان قبضہ مافیا کو نوازا ہے، وہ اس میں مسلم لیگ نون کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے، پنجاب میں سب سے زیادہ، اور پھر کراچی میں زرداری مافیا کا ہاتھ ہے، انہوں نے قبضے حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اب محکمہ اوقاف گیا، چیئرمین وہ کسی عدالت میں نہیں گیا، وہ چیئرمین PSE کے پاس گیا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر FIA ہمارے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں، آپ ان کو روکیں۔ اور چیئرمین PSE رانا تنویر غیر قانونی طور پر آرڈر کرتے ہیں کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان کو چھیڑا تو ہم DG FIA کو بلا لیں گے اور یہاں بیٹھ کر ذلیل کریں گے۔ FIA نے کہا کہ ہم کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کر رہے ہیں، ہم کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس سارے معاملے پر قانون کے مطابق کام کریں گے۔ FIA کے ترجمان ڈاکٹر اطہر وحید نے یہ تصدیق کی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے متروکہ وقف املاک بورڈ کے کیس میں مزید تحقیقات جاری رہیں گی، اور 4 فروری کا جو چیئرمین رانا تنویر کا فیصلہ ہے اس کو انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو اس وجہ سے نہیں اہمیت دیتے کیونکہ ہمارے سامنے سپریم کورٹ کا حکم ہے، سپریم کورٹ کے حکم کے سامنے ہم کسی اور کا حکم نہیں مان سکتے، یہ کہنا ہے انہوں نے۔ اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو PSE کی جانب سے متروکہ وقف املاک بورڈ کی جائیدادوں میں بے ضابطگیوں کے ملزمان کے خلاف کارروائی روکنے کی ہدایت سے قطع نظر ہم یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کے خلاف کارروائیاں کریں گے جو اس میں ملوث ہوگا، اور ہم سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل درآمد کریں گے۔ یہ خوبصورت جو فیصلہ ہے FIA کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ان مافیاز کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اعتزاز احسن صاحب نے، کیونکہ جو ہمارے اٹارنی جنرل صاحب ہیں، انہوں نے ایک دن پہلے، اور وہ جیو پر ایک انٹرویو آیا تو انہوں نے اپنی قانونی رائے دی، جو ایک ریاست کے ترجمان، وہ ریاست کے ترجمان ہیں، وہ ریاست کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری تھی، ایک انہوں نے لیگیلٹی دیکھی، انہوں نے جمع کروا دیا ریفرنس، اس ریفرنس کو کالعدم قرار دے دیا سپریم کورٹ نے، اور سپریم کورٹ نے کہا جی کہ یہ معاملہ یہ ہے، ہماری ذمہ داری، حکومت نے جو اپنی ذمہ داری پوری کرنی تھی وہ کر لی، اب حکومت کی حد تک وہ کیس بند ہو گیا۔ یہ اٹارنی جنرل صاحب نے فرمایا۔ اب یہ اٹارنی جنرل صاحب کی بطور وکیل ایک اپنی رائے ہے، اب فیصلہ کرنا ہوتا ہے حکومتوں نے، اور حکومت جو فیصلہ کرتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب نے اس کے مطابق کرنا ہوتا ہے، کیونکہ فروغ نسیم صاحب اس کے اوپر دبنگ طریقے سے کہہ چکے ہیں کہ پہلے ہم نے ریویو کرنا تھا، اور یہ جو 4 جو آنریبل ججز ہیں ان کا جو فیصلہ ہے اس کے آنے کے بعد ہمارے پاس جو ایک گراؤنڈ بن گئی ہے کہ وہ 6 ججز کا فیصلہ غیر قانونی تھا، جب ایک جج موجود ہی نہیں تھے اس نے کیسے سائن کر دیے۔ تو فروغ نسیم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم دوبارہ فائز عیسیٰ صاحب کا کیس بند نہیں ہوا، ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں دوبارہ آگے جانے والے ہیں، اس کو سیکنڈ کیا ہے اور سپورٹ کیا ہے اعتزاز احسن صاحب نے۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کیس کبھی بند نہیں ہوتے، کیس کبھی بھی کھل سکتے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ کا کیس کھلے گا، یہ کہنا ہے اعتزاز احسن صاحب کا۔ اعتزاز احسن صاحب نے مزید اس میں جو اپنا ریمارکس دیے اور کہا کہ عدالتی نظام میں کوئی بھی کیس ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو بحث یہ ہے کہ ایک جج تفصیلی فیصلے سے قبل ریٹائر ہو گئے
تو وہ فیصلے پر دستخط نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک قانون کی بات ہے اور یہ ایک لیگل پوائنٹ ہے جس کو جج نے ڈسکس کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے کیسز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں ایک فیصلے پر تو 10 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ دیا، مگر دوسرے فیصلے میں ججز 3-7 سے تقسیم ہو گئے۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ یہ وہ متفقہ فیصلہ تھا جو پہلے ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا، 10 رکنی بینچ نے فیصلہ متفقہ سنا دیا، اور اس کے بعد دوبارہ وہ کیس کھلا اور پھر 7-3 سے فیصلہ آ گیا۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ قاضی فیض عیسیٰ کے کیس میں پہلے جو فیصلہ آیا وہ 3-7 کے تناسب کا تھا، تاہم بعد میں جو نظر ثانی کی درخواست آئی اس کے فیصلے سے قبل ایک جج ریٹائر ہو گئے جو پہلے والے فیصلے میں 7 ججز شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ نظر ثانی کے فیصلے میں اس جج کو اپنے پہلے کے فیصلے کو قائم رکھنا تھا یا کالعدم قرار دینا تھا، مگر وہ ریٹائر ہو گئے تو ان کا پہلے والا فیصلہ ہی برقرار رہ سکتا ہے۔ اور وہ پہلے والا فیصلہ کون سا تھا کہ FBR کو کارروائی کا حکم دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری عدلیہ نے بہت سے متضاد فیصلے دیے ہیں، میں نواز شریف کے حق میں بات کر رہا ہوں، عدالت نے انہیں اقامہ پر تنخواہ نہ لینے پر نااہل کر دیا، مگر ان کے ہی وزیر خارجہ جو وزیر خارجہ تھے خواجہ آصف، ان کو اقامہ رکھنے اور تنخواہ لینے پر نااہل قرار نہ دیا گیا اور ان کو اہل قرار دیا گیا۔ باقی انہوں نے کہا کہ یہ جو بحث ہے یہ ایریلیونٹ ہے کہ کیس بند ہو گیا، کیس ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، عدالتی پروسیس میں کبھی کیس بند نہیں ہوتے، کیس کسی وقت بھی کھل سکتا ہے، اور یہ جو ایلیگیلٹی ہے کہ ایک جج نے فیصلہ دیے بغیر وہ ریٹائر ہو گیا، فیصلے پر سائن کیے بغیر وہ ریٹائر ہو گیا، تو یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے اور یہ دوبارہ کیس کھل سکتا ہے۔ اس کیس میں دوبارہ معاملہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے لیے یہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے لیے نااہلی کی تلوار اب بھی لٹک رہی ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو 4 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے وہ انتہائی ویلڈ ہے اور اس میں وہ ویل ریزنڈ آرڈر ہے، یہ کہنا تھا اعتزاز احسن صاحب کا۔ اور انہوں نے کہا کہ عمر رضا بندیال صاحب اور جو آنریبل 3 ججز تھے انہوں نے بڑے ویلڈ پوائنٹس اٹھائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو فیصلہ وہ 6 رکنی ریویو پٹیشن میں 6 رکنی بینچ کا ہے، میں اس سے پہلے بھی اختلاف کرتا تھا، اور اب میرے ہی پوائنٹ آف ویو کو ان 4 ججز نے بھی سپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو 6 ججز کا فیصلہ ہے وہ غیر قانونی ہے، کیونکہ احتساب کے لیے ان کو جواب دینا پڑے گا، رسیدیں دینا پڑیں گی، اس کے بغیر معافی نہیں ملنے والی، یہ کہنا تھا اعتزاز احسن صاحب کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو یہ خوشیاں منا رہے تھے اور جیو جنگ بار بار چلا رہا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہہ دیا، اٹارنی جنرل صاحب کی اپنی ایک رائے ہے اور وہ ان کی رائے ہوتی ہے ریاست کے حوالے سے۔ وہ کوئی انہوں نے دیکھے نا، کسی کیس میں سپریم کورٹ کے خلاف کیس ہوگا، سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف کیس ہوگا، رجسٹرار سپریم کورٹ کے خلاف کیس ہوگا، تو اٹارنی جنرل صاحب ان کو بھی ریپرزینٹ کریں گے کیونکہ وہ ریاست کے نمائندے ہیں، ہر ادارے کے، وہ فوج کے بھی نمائندے ہیں، قانونی نمائندے ہیں، وہ عدالتوں کے بھی نمائندے ہیں، وہ حکومتوں کے بھی نمائندے ہیں۔ اس وجہ سے اس بات کو اتنا نہ اٹھایا جائے، بلکہ جو حکومت کا نمائندہ ہے وزیر قانون، اس نے کہہ دیا کہ یہ معاملہ ہم لے کر جا رہے ہیں اور یہ معاملہ بند نہیں ہوا، اور اعتزاز احسن صاحب نے بھی ان کی بات کو سپورٹ کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہاں جاتا ہے یہ معاملہ، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔